بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 132 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم فرامین شاہی سے مشابہ بقیہ قسموں کی مثالیں پڑھیں گے۔ وَاسْتَحَلَّ بَعْضُهَا بِذِكْرِ الْمُرْسِلِ وَالْمُرْسَلِ إِلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَقَالَ تَعَالَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ۔ وَهَذَا الْقِسْمُ يُشَبِّهُ بِمَا يَكْتُمُونَ صَدْرَ الْحُكْمِ مِنَ الْبَابِ الْعَالِي أَوْ يَكْتُبُونَ هَذَا إِعْلَامٌ مِنْ حَضْرَةِ الْخِلَافَةِ إِلَى سُكَّانِ الْبَلَدِ الْفُلَانِي بِأَنَّ إلى آخره۔ وقد كتب النبي صلی اللہ علیہ وسلم من محمد رسول اللہ إلى هرقل عظیم الروم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض صورتوں کو مرسل اور مرسل الیہ کے تذکرے سے شروع فرمایا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست حکمتوں والا ہے۔ وقال تعالی، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط کی گئی ہیں، مزید برآنکھ کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی مزید ان کی وضاحت کی گئی۔ وہذا القسم، یہ خبر جو ہے، یہ قسم جو ہے ان فرامین کے مشابہ ہے جن میں لکھا جاتا ہے صدر الحکم من الباب العالی، بارگاہ خلافت سے یہ حکم صادر ہوا ہے، صدر الحکم من الباب العالی، او یکتبون هذا اعلام من حضرت الخلافہ الى سکان البلد الفلانی، یا یہ لکھتے ہیں کہ هذا اعلام، بارگاہ خلافت سے فلاں شہر کے باشندوں کے نام یہ اعلان ہے، الى آخرہ۔ وقد کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شاہ روم ہرقل کے نام۔ تو اس طرح کا جو لکھا جاتا ہے مرسل الیہ یا مرسل الیہ، جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کا، اور مرسل جو بھیجنے والا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بعض آیات کو ایسے ہی نازل فرمایا ہے جن کے اندر مرسل یا مرسل الیہ کا ذکر ہے، اور ان کو مرسل یا مرسل الیہ کے تذکرے سے شروع کیا گیا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی فرامین شاہی سے مشابہ جو تیسری چوتھی قسم ہے اس کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی دو اقسام کی جو ہے وہ مثالیں گزشتہ سبق میں گزر چکی ہیں، یہاں سے تیسری چوتھی قسم کی آگے مثال بیان کریں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، جس کی تائید کے لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کا حوالہ دیا، مکتوب گرامی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم ہرقل کے نام لکھا تھا، میں محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم، اس کے یہ الفاظ تھے۔ اس کی تائید کے لیے جو ہے وہ مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کا حوالہ دیا ہے۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں، وَاسْتَحَلَّ بَعْضُهَا عَلَى أُسْلُوبِ الرِّقَاءِ وَالشِّقَاقِ بِغَيْرِ عُنْوَانٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ وَقَالَ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بعض صورتوں کو کاغذ کے ٹکڑوں اور جو ہے وہ شقاق اور چٹھیوں کے اسلوب پر بلا عنوان کے شروع فرمایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ ابتدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، اور سورہ مجادلہ کی ابتدا میں فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ تحریم کی ابتدا میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ اس کی مثال ہے جو بعض جو ہے وہ فرامین شاہی جو ٹکڑوں میں اور جو کاغذ کے ٹکڑوں اور چٹھیوں کی صورت میں بغیر کسی عنوان کے لکھے جاتے تھے، اس کی یہ مثال ہے۔ یہ جو مثال گزری ہے یہ قسم چہارم کی مثال ہے، اور وہ تمام صورتیں جو مذکور ہو چکی ہیں
یہ ان 3 اقسام کے علاوہ ہیں، یعنی یہ جو اوپر اذا جاءک المنافقون ہے، قد سمع اللہ ہے، اور اس طرح یا ایھا النبی لما تحرم، تو اس میں جو ہے وہ چوتھی قسم کا ذکر ہے۔ تینوں اقسام جو ہے وہ گزر چکے، ان کی علاوہ ہے۔ اب اس عبارت میں بنیادی چیز بلا عنوان ہے، یعنی بلا عنوان کے جو ہے وہ کاغذ کے ٹکڑوں پر جو ہے وہ بعض صورتوں کو شروع کیا گیا ہے، جس طرح کے فرامین شاہی بعض ٹکڑوں پر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رقوع کے ذریعے کوئی پیغام یا فرمان بھیجا جاتا ہے تو عموماً ان پر کوئی سرخی نہیں قائم کی جاتی، اس طرح بہت ساری صورتیں بغیر عنوان کے نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے عبارت میں پڑھا سورہ منافقون، اس طرح سورہ مجادلہ ہے، سورہ تحریم ہے، یہ والی صورتیں بغیر عنوان کے نازل ہوئی ہیں۔ منهج القصائد في مبدأ بعض السور ولما كانت فصاحة العرب تتجلى في القصائد وكان من عاداتهم القديمة في مبدأ القصائد التشبيب بذكر الموازي العجيبة والوقائع الهائلة، فاختار سبحانه وتعالى هذا الأسلوب في بعض السور كما قال تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا، وقال تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا، وقال تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ عربوں کے یہاں فصاحت کلام میں قصائد کو شہرت حاصل تھی، ان قصیدے جو ہے وہ بہت مشہور تھے، اور ان کی عادات میں سے جو ہے وہ قصائد کے شروع میں مقامات عجیبہ اور ہولناک لڑائیوں کا تذکرہ کرنا تھا، والوقائع الہائلہ، ہولناک لڑائیوں کا تذکرہ کرنا یہ ان کی عادات میں سے تھا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی بعض صورتوں میں اسی اسلوب کو اختیار فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان والصافات صفا فالزاجرات زجرا، صف باندھ کر کھڑے ہونے والوں کی قسم، فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ کر بگاتے ہیں، وقال تعالی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑا کر، فالحاملات وقرا، پھر اٹھانے والیوں میں بوجھ کو، وقال تعالی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا الشمس کورت، جب سورج کی دھوپ طے ہو جائے گی، یعنی سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم کدرت، اور جب تارے میلے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا اسلوب اختیار کیا، قصائد کو بیان کیا ہے، اور اس کی ہولناکیاں اور مقامات عجیبہ کا تذکرہ، یہ بھی جو ہے وہ عرب جو ہے فصاحت کلام میں اس طرح کی چیزیں لاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بعض صورتوں کو ایسے شروع کیا ہے۔ خواتم السور علی منہج الفرامین، وکما ان الملوک یختمون فرامینہم بجوامع الکلم ونوادر الوصایا والتاکید البلیغ بتمسک الاوامر المذکورہ والتحدید الشدید لکل من یخالفها، کذالک ختم اللہ تبارک وتعالی اواخر السور بجوامع الکلم ومنابع الحکم والتاکید البلیغ والتحدید العظیم۔ خواتم السور علی منہج الفرامین، اور فرامین کے منہج پر صورتوں کا اختتام، وکما ان الملوک یختمون فرامین، اسی طرح جو ہے اہل عرب اپنے مکتوبات کو جوامع الکلم اور احکام نادرہ پر جو ہے وہ اور احکام سابقہ کی تاکید پر اور ان لوگوں کی تحدید پر ختم کیا کرتے تھے جو ان احکام کی مخالفت کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صورتوں کا اختتام کیا ہے، صورتوں کو ختم کیا ہے بجوامع الکلم، جوامع الکلم و منابع الحکم، اور منابع حکم پر حکمت کلام، منابع الحکم کا مطلب پر حکمت کلام، و تاکید البلیغ، اور مؤثر تاکید، و تحدید العظیم، اور عظیم تحدیدات یعنی دھمکیوں پر ختم فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح ابتدا میں جو ہے وہ فرامین شاہی کی جو ہے وہ مشابہت پائی جاتی ہے بعض صورتوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نازل فرمایا ہے، تو اسی طرح اختتام بھی جو ہے وہ فرامین شاہی کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا فرمایا ہے۔ جیسے جوامع الکلم، اس میں فرمایا کہ جوامع الکلم پر اختتام کیا کرتے تھے، تو جوامع الکلم ایسی بات جس کے الفاظ کم اور معانی زیادہ ہوں اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔
نوادر الوصایا اس کا معنی ہے عمدہ قسم کے فرمان، یعنی نوادر اور نادر چیزوں کو وہ اختتام پر ذکر کیا کرتے تھے۔ جوامع الکلم پر اختتام صورت کی مثال ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ دونوں آیات جو ہیں یہ اس کی مثال ہیں۔ اس طرح گدھوں کی زکوٰۃ سے متعلق سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ فیہا شیئا الا ہذہ الآیہ الجامعہ الفاظہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس جامع اور منفرد آیت کے علاوہ کوئی چیز نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیتذکر اولو الالباب۔ اب اس میں تصدیق رسالہ، تصدیق توحید، تصدیق معاد اور ترقین سبھی کچھ مذکور ہے، جو کہ ایک جو ہے وہ جوامع الکلم کی مثال، بہترین مثال ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فرامین شاہی کی 4 اقسام میں سے بقیہ اقسام کی مثالیں اور جوامع الکلم کی وضاحت پڑھی ہے کہ جوامع الکلم کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مصنف نے چوتھی قسم کی کیا مثال دی ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، جوامع الکلم کا کیا مطلب ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔